بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات. اس سے بلند صلوات دیا کریں گے. التماس ہے ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. حاضرین مجلس کے مرحومین، خاص طور پر کچھ نام مجھے ابھی آتے ہوئے بیٹھتے بیٹھتے بھی بعض دوستوں نے کہے ہیں، انہیں بھی نیت میں رکھیے. مجلس ترحیم کی سید امانت علی شاہ ابن سید محمد سلطان شاہ، سیدہ فیاضی بیگم زوجہ محمد سلطان شاہ، سید ذیشان علی شاہ، اس خانوادے کے تمام مرحومین، شہدائے ملت، ذوی الحقوق مرحومین جنہوں نے قومی خدمات انجام دیں اور آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں. ہمیں امام بارگاہ مساجد مدرسے روٹ پرمٹ بنا کے دے کے چلے گئے، ان سب کو بھی شامل سورہ فاتحہ قرار دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مغفرت کے لیے بلند تر صلوات. میرے بھائی اپنی والدہ کی شفا کے لیے اور آپ کے ذہنوں میں اور جو مریض ہیں مومنین ان سب کی شفا یابی کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھیں.
یہ اگر مناسب سمجھیں تو میرے یہ عزیز اور یہ عزیز ادھر جگہ ہے، آپ آ جائیے، کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو. آپ یہاں سے اٹھ کے یہاں آ جائیے، ادھر جگہ ہے، ادھر بھی جگہ ہے. آئیے، ہمت کیجیے، آئیے. تکلیف میں کھڑے ہوئے ہیں، نہ جانے ان میں کون اللہ کا ولی ہو. ان کا ایک احترام ہے. ایک اور بلند صلوات پڑھے. اس سے بلند صلوات دیا کریں. اس سے بھی بلند ممکن ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. چنیوٹ والوں کا رزق بڑھوائیے بلند صلوات سے. صل علی محمد وآل محمد. میں نے آپ کے سامنے ایک مضمون کی 2 آیتیں پڑھی. ایک سورہ مبارکہ سجدہ میں ہے اور ایک سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے. رجب کا مہینہ ہے، 27 تاریخ ہے. آنے والی رات بھی تاریخ کی ایک منفرد رات ہے، تاریخ کو موڑنے والی رات ہے. بلکہ میں لفظ اور بہتر کروں، تاریخ کو سیدھا کرنے والی رات. اور جو آج کا دن گزر رہا ہے اس کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے میرے اور آپ کے عقائد کے ساتھ. اور 2 دن پہلے بھی جو تاریخ گزری ہے وہ بھی ہماری عقیدتوں کی تاریخ ہے. تو اتنا بڑا میدان ہے، اب میں کہاں سے بات شروع کروں گا اور کہاں بات پوری ہوگی. دیکھیں مولا کیا چاہتے ہیں. پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. یہدون بامرنا، جن کا کام یہ ہے کہ ہمارے امر کی ہدایت کریں. یا ترجمہ کیا ہے جن کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے امر سے ہدایت کریں. لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. اور ہم نے جنہیں امام بنایا ہے انہیں ہم نے امام میرٹ پر بنایا ہے. ہر جگہ ایک ہی آواز، ہر جگہ ایک ہی پکار کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے. ہم بھی 1400 سال سے مجلس کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے. اللہ کا نہ کسی سے پڑوس ہے، نہ اللہ کی کسی سے رشتہ داری ہے. پڑوس کی بنیاد پر بھی فیصلہ بدلنا پڑتا ہے. کیا کریں بھائی، ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، مگر پڑوسی ہے. اس کا کوئی بھی عقیدہ ہو پڑوسی ہے، اس کا کچھ بھی نظریہ ہو ہمارا ہمسایہ ہے. تو ہمسائے کے حقوق دور رہنے والے رشتہ دار سے مختلف ہیں. جی تو اللہ کا تو کسی سے پڑوسی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، جسم نہیں ہے تو مکان نہیں ہے، مکان نہیں ہے تو پڑوس نہیں ہے. اللہ کا کسی سے پڑوسی نہیں ہے، اس کا جسم ہی نہیں ہے. وہ جسم کی محدودیت سے اور مجبوری سے آزاد ہے. جسم کی جو مجبوریاں ہیں وہ ہماری اور آپ کی ہیں. اور اللہ صمد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، تو اس کا کسی سے پڑوس نہیں ہے. اللہ کی کسی سے رشتہ داری بھی نہیں ہے. وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے. تو رشتہ داری کی بنیاد پر فیصلہ بدلا جاتا ہے. رحم ہے بھائی، رشتہ دار ہے، صلہ رحمی کا تقاضا ہے، رشتے کا تقاضا ہے. یہ اس کا حکم علیحدہ ہے، اس کا حساب علیحدہ ہے. تو اللہ تو اگر کسی کو کوئی مقام دیتا ہے تو وہ اس بنیاد پر نہیں کہ جو اصول ہمارے یہاں کا فرمائے. اللہ جسے مقام عطا کرے گا وہ میرٹ پہ دے گا. یہاں افسران بھی تشریف فرما ہے، شخصیات تشریف فرما ہے. نوکریاں تھیں 100، امیدوار آئے 1000. اب 100 کو ان 1000 میں سے 100 کو نکالنا ہے. تو پیپر ہوا، ٹیسٹ ہوا، اس میں سے کٹتے پھرتے 300 رہ گئے، پھر بھی 200 کو کاٹنا ہے. پھر کہا ایک اور دوبارہ ٹیسٹ اناؤنس کیا جائے گا، پھر ان میں سے 200 میں کو بھی کاٹنا ہے، 100 تک لانا ہے.
معلوم ہے ان میں سے بھی پھر 50 اور رہ گئے، یعنی 150 ہو گئے، اب 50 کو اور کاٹنا ہے، تو وہ پھر 50 کا انٹرویو میں انہیں کاٹا جائے گا تاکہ 100 کو ایسے ہی میرٹ بناتے ہیں نا افسران، ادارے ایسے ہی میرٹ بناتے ہیں. یہ میرٹ بناتے بناتے مشکل کرتے 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 معیارات اونچے کرتے کرتے بالآخر 100 کا انتخاب ہو گیا. ساری کائنات میں جب اللہ نے معیارات کو بلند کرنا شروع کیا تو میرٹ بنا، اس کا نام علی رکھ دیا. علم میں سب سے زیادہ کسی میں دم ہے تو آ کر بتائے کہ وہ علی سے زیادہ جانتا ہے. جی مولا علی سے بعد از خدا اور رسول، بعد از اللہ اور نبی، اس پوری کائنات میں علی مولا سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں. جو یہ کہتا ہوا نظر آئے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یہ مولا علی کے علاوہ کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا. اور اس کا ترجمہ بھی میرا ترجمہ علیحدہ ہے. سب ترجمہ کرتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، پوچھ لو بھائی میں چلا جاؤں گا، یہ ترجمہ کرتے ہیں. میں اس کا ترجمہ یہ نہیں کرتا، میں کہتا ہوں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. جس نے علی سے پوچھا وہ مالک اشتر آج بھی زندہ ہے، اور جنہوں نے نہیں پوچھا وہ تاریخ میں گم ہو گئے. علی مولا کہاں گئے بھائی؟ علی مولا کہاں گئے؟ میں شہنشاہ حسین نقوی زندہ ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے. علی زندہ ہے، اس پہ یقین ہونا چاہیے. میرٹ پر ایک عنوان ہے، علم کا عنوان. اس پوری کائنات میں مولا علی سے بڑا عالم نہیں. اس بچے سے، اس جوان سے اگر اس کی اسکول کالج میں اس کے ادارے میں کوئی پوچھے بھائی کیوں مولا علی کو افضل مانتے ہو، تو موٹا سا جواب دے دو کہ کیوں اللہ نے آدم کو فرشتوں سے افضل مانا، آدم کو فرشتوں سے افضل جانا. جواب آئے گا فرشتوں سے زیادہ علم رکھتے تھے. تو فارمولا بن گیا نا کہ جو زیادہ علم رکھتا ہو وہی زیادہ افضل ہے. تو مجھے ڈھونڈ کے لا دو کوئی کہ جس نے کہا ہو کہ ہم علی سے زیادہ جانتے ہیں. اور اس موضوع پر اگر رکا رہوں گا تو مجھے تو گھنٹوں چاہیے کہ اپنے کسی ایک بڑے کا نام بتاؤ کہ جس کے بارے میں تمہیں بتاؤں کہ اس نے مولا سے کیا کیا آ کے پوچھا. حضرت امام مالک سے کسی نے کہا کہ بتائیے سرکار پر جبریل کتنی دفعہ نازل ہوئے؟ تو حضرت مالک نے فرمایا 12,000 دفعہ. 6,000 آیات، 6,000 سے زیادہ آیات، مگر آیات کے علاوہ بھی تو جبریل آتے تھے نا. تو حضرت امام مالک نے فرمایا کہ 12,000 دفعہ. وہاں ایک شیعہ دوست کو چٹکی بھرنے کے لیے اس نے پوچھا کہ علی پر کتنی دفعہ جبریل نازل ہوئے؟ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ جواب دیں گے کہ بھائی علی کا سوال ہی نہیں بنتا کہ علی پہ جبریل نازل ہوئے ہوں. تو یہ شیعہ دوست شرمندہ ہو جائے گا اور میں اپنا کام کر جاؤں گا. تو امام مالک نے بے ساختہ فرمایا 24,000 دفعہ. انہوں نے کہا نبی پہ 12,000 دفعہ، علی پہ 24,000 دفعہ. کیا تم نے یہ حدیث نہیں پڑھی ہے؟ انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. دروازے پہ آنے والا 2 دفعہ آتا ہے، آئے گا جائے گا. مل کر صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات پر. جی عزیزو، میرٹ مولا کی کائنات کی افضلیت کی ایک پہلی موٹی دلیل آپ کا علم ہے. جی آج بھی علی مولا کے بغیر ہمارے گھر کی زینت مکمل نہیں ہوتی. قرآن کے برابر میں نہج البلاغہ رکھی ہوئی ہے. علم وہ چیزیں جو انسان کو افضل اور اعلیٰ اور اولیٰ اور عرفہ قرار دیتی ہیں،
ان میں سے ایک عنوان ہے سخاوت. والذین ينفقون فی السراء والضراء، جس گھرانے کی میں بات کر رہا ہوں اور آپ بات سن رہے ہیں، اس گھرانے کی اللہ نے تعریف کی ہے. ایک گھرانہ ایسا ہے جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے اور ناداری میں بھی. ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں. مجلس کے بعد کوئی جوان مجھے روک نہیں لے، مولانا پیسے ہوں گے تو دیں گے نا، پیسے ہوتے تو دیتے نا. تو میں اسے جواب دوں گا تم دینے والے ہوتے تو پیسہ ہوتا. جی ہاں، پیسے سے سخاوت کا کوئی تعلق نہیں ہے، سخاوت سے پیسے کا تعلق. دینے کا جذبہ ایجاد کرو، اللہ واسطہ فیض بنا دے گا. تمہارے ذریعے سے ہی اللہ پھر لوگوں تک اپنا فیض پہنچائے گا. تو ہم جس گھرانے کو مانتے ہیں ان کے پاس ہو تب بھی دیتے ہیں، نہ ہو تب بھی دیتے ہیں. اس مفہوم کی ایک اور آیت، آپ کا ذوق اور آپ کی توجہ اور آپ کا اس کیفیت میں سننا مجھے آمادہ کر رہا ہے کہ میں دل سے پوری اپنی توانائی کے ساتھ مجلس پڑھوں. ایک اور اس مضمون کی آیت مجھے یاد آ رہی ہے، کلمتن طیبتن کشجرتن طیبہ. اللہ صرف قائد اعظم نے دو نظریوں پہ پاکستان نہیں بنایا ہے. پاکستان دو قومی نظریوں پہ بنا ہے نا، ہندو نظریہ، مسلم نظریہ. صرف قائد اعظم نے دو قومی نظریوں پہ پاکستان نہیں بنایا، اللہ نے ساری کائنات دو قومی نظریوں پہ بنائی ہے. ایک قومی نظریے کو شجرہ طیبہ کہا جاتا ہے اور ایک قومی نظریے کو شجرہ خبیثہ کہا جاتا ہے. میری اور آپ کی عزت یہ ہے کہ ہم شجرہ طیبہ سے جڑے ہوئے، خبیثوں کو ہم نہیں جانتے. کلمتن طیبتن کشجرتن طیبہ. پھر کلمہ طیبہ جو شجرہ طیبہ کی طرح ہے، پھر اللہ نے اس کی نشانیاں بتائی ہیں. اصلھا ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. اور شجرہ خبیثہ کی تعریف بتاؤں کیا کہا؟ اجتثت من فوق الارض. شجرہ طیبہ کیا؟ جس کی جڑیں مضبوط ہیں. اور شجرہ خبیثہ کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ہے یہ، سورہ آل عمران. اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اجتثت من فوق الارض. یہ زمین کے اوپر سے اگتا ہے. اب اللہ کی تعبیر ہے، غور کرتے چلے جائیے. جو پودا اوپر سے اگتا ہے وہ پھر ایک ہوا کے جھونکے پہ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے، یہ ہوا کے دوش پہ رہتا ہے. روزانہ رنگ بدلتا ہے، روزانہ ڈھنگ بدلتا ہے، روزانہ در بدلتا ہے، روزانہ عقیدہ بدلتا ہے. اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی. روزانہ اپنا انداز تبدیل کر لیتا ہے. وہ شجرہ خبیثہ. مگر شجرہ طیبہ اصلھا ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں. مجھے تو کوئی درخت نہیں ملا جس کی شاخیں آسمانوں میں گئی ہوں. جس کا مطلب یہ کہ درخت کہہ کے اللہ ہمارے ذہن کو قریب کر رہا ہے. یہ ہے کچھ اور قصہ. جس کی جڑیں مضبوط ہیں، شاخیں آسمانوں میں ہیں. اچھا، شاخیں آسمانوں میں، جو باردار درخت ہوتا ہے اس کی تو شاخیں پلٹ کے زمین میں آتی ہیں. جتنا پھل بڑھے گا اتنا ہی شاخیں جھکنا شروع ہو جائیں گی. اور یہ درخت عجیب درخت ہے کہ جس کے لیے پھل کے بارے میں آگے چل کے ایک اور صفت بیان ہو رہی ہے. یہ پھلدار درخت بھی عجیب پھلدار، مگر اس کے لیے کہہ رہا اللہ کہ یہ آسمانوں میں اس کی شاخیں ہیں. یہ کوئی ایسا درخت ہے جو نظر یہاں آتا ہے مگر روٹیاں وہاں والے یہاں سے لے جاتے ہیں. وہاں والوں کو بھی یہ کھلاتا ہے. ایک ایسا درخت ہے. اب اس درخت کی ایک اور صفت کو اللہ نے بیان فرمایا، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. اس درخت کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے. یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے. کوئی ہے درخت جو ہر موسم میں پھل دیتا ہو؟ اس درخت شجرہ طیبہ کو اللہ ارشاد فرما رہا ہے یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے. جس کو دوسری جگہ اللہ نے یوں ارشاد فرمایا کہ ينفقون فی السراء والضراء. دارائی میں بھی دیتے ہیں، ناداری میں بھی دیتے ہیں. یہ وہ گھرانہ ہے سخاوت والا گھرانہ. دروازے پر تو یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا یتیما واسیرا. مسکین آیا تھا نا، مساکین تو نہیں آئے تھے جی. اسیر آیا تھا، اسارا تو نہیں آئے تھے. یتیم آیا تھا، یتامہ تو نہیں آئے تھے.
ایک روٹی اسے دے دیتے، باقی سے آپ افطار کر لیتے. ایک آیا تھا نا، مگر مانگنے والا ایک تھا، روٹیاں 5 کی مل رہی ہیں. میں مولا علی سے ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا ایک روٹی اسے دے دیتے، باقی سے آپ افطار کر لیتے. تو یہ سخاوت ایسی ہے اس گھرانے کی کہ علی مولا کی آواز آئے گی. مانگنے والے نے کب کہا تھا مجھے علی کی روٹی چاہیے؟ جتنے رہتے ہیں سب عطا کریں گے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. سخاوت اس گھرانے کی سخاوت. یہ دینے والا گھرانہ ہے بھائی، عطا کرنے والا گھرانہ ہے. ایک صاحب کہنے لگے یہ یا علی مدد کا کیا مطلب ہے، اللہ سے مانگو. تو میں نے کہا بھائی جو بولتے ہیں نا انہیں ملتا ہے تبھی بولتے ہیں، اور پھر مانگنے والوں سے پوچھو نا کہ ان کی نیت کیا ہے. کالے کپڑے میں پہن رہا ہوں، اعتراض آپ کر رہے ہیں. کالے کپڑوں کی دلیل تو میں دوں گا نا جو کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ہاتھ کھول کے نماز میں پڑھتا ہوں تو دلیل بھی میں ہی دوں گا نا. آپ تو پڑھتے نہیں ہیں تو آپ میرے لیے دلیلیں کیا دیں گے؟ بھائی سجدگاہ رکھتا میں ہوں نا نماز میں، تو سجدگاہ پر نماز ہوگی بغیر سجدگاہ کے، بغیر خاک کے، بغیر مٹی کے سجدہ نہیں ہوگا. اس کی دلیل بھی میں دوں گا نا. جی آپ بولے چلے جا رہے ہیں. ماتم میں کرتا ہوں تو دلیل بھی میں دوں گا. یا علی مدد ہم بولتے ہیں تو دلیل بھی ہم دیں گے. آپ تو بولتے نہیں ہیں، آپ کیا دلیل دیں گے؟ پوری دنیا میں کوئی 60 ممالک دیکھ لیے ہوں گے، پورا پاکستان دیکھ لیا. اسی ہولیے میں رہتا ہوں، آپ کا نوکر ہوں. آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے عرض کر رہا ہوں. میں آپ کا نوکر ہوں، اس نوکری کے کپڑوں میں رہتا ہوں. جی 24 گھنٹے کی ڈیوٹی. اور کوئی سفر ایسا نہیں ہوا جس سفر میں کوئی برابر میں آ کے نہ بیٹھا ہو. جہازوں کے ایئرپورٹ پہ نہ جانے کہاں کہاں، اور برابر میں کوئی نہ کوئی آ کے بیٹھ گیا. اور رستے میں بھی جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں ڈھونڈتا ہوں اہل سنت کی مسجد. میں اہل سنت کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، اس لیے کہ وہ مسجد سنیوں کی نہیں ہے، یہ امام بارگاہ شیعوں کا نہیں ہے. ناراض ہو رہے ہیں آپ میری باتوں سے. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں. ناراض ہو کے نہیں سنیے گا، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. ہاں مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. میرے ان عزیزوں نے دروازے پہ کسی کو نہیں کھڑا کیا ہوا جو شناختی کارڈ چیک کرے کہ آنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم. جی ہم مسلمان غیر مسلم کی بات جب نہیں کر رہے تو سنی تو ویسے ہی ہماری جان ہے. سنی تو ہمارے ویسے ہی عزیز ہیں. پڑوس بھی ساتھ ہے، نوکریاں بھی ساتھ ہیں، کھانا پینا ساتھ ہے، مرنا جینا ساتھ ہے. اکثر ملک کے اندر رشتہ داریاں ہیں. جی یہ حسن ہے ہمارے پاکستان کا. تکفیریوں کا پیسہ یہاں ضائع گیا. بڑے بجٹ لے کر آئے، بڑے چیک لے کر آئے، بڑے لوگ مارے انہوں نے، مگر علم اتروا نہیں پائے، مجلسیں بند نہیں کروا پائے. آج تو وہ منہ چھپائے بیٹھے ہیں. ہم تو آج بھی چوک پہ مجلس کر رہے ہیں. ہم کہاں گئے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کیوں جائیں گے؟ جی اگر کسی کو جانا بھی ہے نا تو تم ہی کو جانا ہے یہاں سے. ہمارا یہ وطن ہے، یہ سنی نے سوچا تھا، شیعہ نے بنایا تھا. علامہ اقبال سنی، قائد اعظم شیعہ. ایک سنی نے سوچا، ایک شیعہ نے بنایا، اور آج بھی الحمدللہ سنی شیعہ مل کر اسے چلا رہے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ سنی شیعہ مل کر اسے بچا رہے ہیں. اور اس کی ترقی بھی سنی شیعہ کے ملنے میں ہے، پیار محبت سے رہنے میں ہے. جی میں سنی بچوں سے کہوں گا شیعہ مسجدوں میں، یعنی جو شیعوں کی مسجدیں ہیں، شیعوں کی تو نہیں ہے نا، وہ شیعہ مینجمنٹ کے پاس ہے.
وہ شیعہ جن کے پاس مسجدیں ہوں وہاں نماز پڑھا کرو، ویسے ہی پڑھو جیسے تمہیں سکھائی ہے، ویسے تمہیں سکھائی ہے، جہاں بھی ہاتھ باندھتے ہو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، مگر شیعوں کی مسجد میں آ کے پڑھو، وہ شیعوں کی نہیں ہے۔ مجھے اس سنی سے بڑا پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھے ہوئے نظر آ رہا ہوتا ہے، مشہد میں، نجف میں، کربلا میں، جی نجف اشرف میں، لاکھوں شیعوں کے درمیان 10 5 20 50 جگہ ہمیں ہاتھ باندھے ہوئے بھی نماز پڑھتے ہوئے، جماعت بھی کر رہے ہوتے ہیں، فرادہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مارتے نہیں ہیں۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے قوم کے لیے کہ اس سے کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے، یہ ہمارا اعزاز ہے، یہ بہت بڑی قیمت ہے ہماری کہ لوگ ہم سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ کون سا ہنر ہے کہ لوگ ڈریں آپ سے؟ نبی فرما رہے ہیں کہ مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے تو مسلمان ہوگا۔ اتنی سی مختصر سی حدیث پر بھی عمل نہیں کر پائے قوم۔ ہم سے کوئی نہیں ڈرتا، الحمدللہ ہم سے کوئی نہیں ڈرتا، اس پر مجھے اور آپ کو فخر کرنا چاہیے۔ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرو نہیں، یہ مارتے نہیں ہیں، اور وہ پیغام دے رہا ہوتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے اس پر عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں۔ تو بہادروں سے تو ویسے ہی پیار ہونا چاہیے، شجاعوں سے، بہادروں سے ہمیں پیار ہونا چاہیے۔ مگر عزیزو ناراض نہ ہو جائیے گا، چنیوٹ کے میرے دوست بہت عرصے بعد حاضری ہے جی، بلکہ شاید کوئی 20 سال بعد حاضری ہے۔ اس امام بارگاہ میں نے مجلس پڑھی ہے تقریباً کوئی 20 سال پہلے جی، آپ لوگ اتنے آئے نہیں تھے جو میں دوبارہ آتا۔ میرے بڑے بھائی جناب مولانا محمد عون نقوی چنیوٹ والوں سے بڑا پیار کرتے تھے، اور وہ مسلسل بار وہ یہاں آتے رہے۔ میں آپ کے مرحومین کی اور آپ میرے مرحومین کے مغفرت کے لیے ایک بلند صلوات پڑھیں، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ایک جملہ میں ضرور کہنا چاہوں گا، مجھے اس سنی سے بہت پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مگر مجھے اس شیعہ سے اتنی ہی نفرت ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ ہمارے سیاستدان، ہمارے افسران، جی توجہ ہے، یہ جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ ارے تمہارے تو دادا بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، تمہارا تو سارا خاندان ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگا مولانا کیا کروں، وہ جو آپ نے تصویر دیکھ لی نا، دائیں بائیں مرہب کھڑا ہوا تھا، تو میں نے اسے الجھ کے جواب دیا تمہیں دائیں بائیں مرہب نظر آ گیا، دل میں اترا والی یاد نہیں ہے؟ ہمت کرو بھائی، حوصلہ کرو۔ ایک صلوات اور پڑھیں، بس اس کا خیال رکھنا کوئی اسے نہیں رکھنا۔ ایک اور صلوات پڑھیں، اس سے بلند صلوات پڑھیں۔ باران رحمت کے لیے صلوات پڑھیں۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ جی 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 جی، علم کے بعد سخاوت، اور سخاوت کے بعد شجاعت۔ شجاعت خود ایک معیار ہے، ایک عنوان ہے۔ 3 لوگوں کو یا عالی مدد کہنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے۔ ایک کنجوس کو، مدرسے کی دیوار گر رہی ہے، مسجد کی ٹوٹیاں ٹپک رہی ہیں،
امام بارگاہ میں کلر ہوئے ہوئے 10 سال ہو گئے. بھائی کہاں کا ہے یہ امام بارگاہ؟ بھائی یہ فلاں جگہ کا ہے. فلاں جگہ پر کوئی مومن نہیں رہتا. نہیں صاحب، فلاں کی تو 15 دکانیں، 15 کے تو 200 ایکڑ کی زمین ہے، 400 ایکڑ پہ تو ان کے یہاں کیلا لگا ہوا ہے. پیسہ نہیں نکلتا. مولانا خمس دے دوں گا تو بچے گا کیا؟ زکوٰۃ دے دوں گا تو بچے گا کیا؟ نہیں عزیزان گرامی، جنہیں دینے کا جذبہ نہیں ہے. ہم جس گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں اس گھرانے نے میں پیغام ہی دیا ہے. ہم یہ 200 ایکڑ زمین قبر میں نہیں لے کے جائیں گے. قبر میں جائے گی نہیں یہ 200 ایکڑ. یہ فیکٹری قبر میں نہیں جائے گی. یہ 5 دکانیں جو مارکیٹ میں ہیں وہ قبر میں نہیں جائیں گی. کنجوس اور علی والا یہ ہوتا ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. تھوڑی گردن ہلا دو، بات جا رہی ہے تو. اور دوسرا، جیسے 6 دفعہ سوچنا چاہیے یا علی مدد کہنے سے پہلے کیا مشکل آ رہی ہے، کیا ضرورت آ رہی ہے. تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ علی کو پکارو. دوسرا، جو مولا علی کا نام لینے سے پہلے 6 دفعہ اپنی زبان کو پاک کرے، سوچے کہ مجھے بولنا بھی چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے، وہ ہے بزدل، بات بات میں گھبرا جانے والا، چائے کی پیالی پہ قوم کے سودے کرنے والے. مشین نہیں نکلے گی، ہم اعلان کر رہے ہیں. تم ہو کون؟ ڈی سی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، ایس پی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے چائے کی پیالی پہ اعلان کر کے آ گئے مومنین. تمہارے رکنے سے رکی تو پھر ذلیل کیوں ہوئے؟ گھبرائے کیوں؟ ڈرے کیوں؟ الحمدللہ پنجاب کے ہمارے قانون دانوں نے اسٹے لیا، اور 2 دن پہلے وہ جس حکومت نے پابندی لگائی تھی اسی حکومت نے ختم کر دی. تم کہاں گئے؟ یہ بہت بڑا سبق تھا جو اس دفعہ ہوا ہے. یہ بہت بڑی عبرت تھی جو اس دفعہ ہمارے قومیات کے ہلکے لوگوں نے افسران کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیو ڈال رہے ہیں. مشین نہیں نکلے گی، میں فلاں امام بارگاہ کا ذمہ دار ہوں، میں کہہ رہا ہوں نہیں نکلی. تم ہو کون بھائی؟ امام بارگاہ کے مالک ہو یا نوکر؟ امام حسین کے جلوس کو رکوا رہے ہو. مجھے ایک بہت بڑے افسر نے کہا اسلام آباد میں کہ مولانا آپ حضرات ہی کہتے ہیں کہ ہر ملک کے قانون پر عمل کرنا شرعی حکم ہے، تو قانون کہہ رہا ہے کہ مشین نہیں نکلے گی. میں نے کہا قانون کہہ رہا ہے مشین نکلے گی، یہ انتظامی آرڈر ہے جو روک رہا ہے. قانون تو ہمیں اجازت دے رہا ہے. یہ انتظامی آرڈر تھا کہ صاحب مشین نہیں نکلے گی. آپ انتظامی آرڈر کو چیلنج کریں، اسٹے لیں. اور الحمدللہ پنجاب کے ہمارے وکلاء نے لاہور میں بھی، سیالکوٹ میں بھی، اسی طرح فیصل آباد میں بھی، پنڈی میں بھی، ملتان میں بھی، ہر جگہ اسٹے لیا گیا. اور الحمدللہ 2 دن پہلے وہ فیصلہ بدلا، انہوں نے بدلا. میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا، وہ زمانے کو موڑ کر نہیں دیکھتے، موڑ کر دیکھتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور بلند صلوات محمد و آل محمد. علماء تشریف فرما ہے، شخصیات تشریف فرما ہے، قومیات کے خدمت گزار تشریف فرما ہے، بانیان متولیان تشریف فرما ہے. ان سب کی سلامتی کے لیے ایک بلند صلوات. بزدل اور علی والا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. ہمت، حوصلہ، خوف علی والوں کیا نہیں ہوتا. جذباتی بھی نہیں ہوتا علی والا، حکیم و دانا ہوتا ہے، سمجھدار اور معاملہ فہم ہوتا ہے. جنگ صفین میں مولا علی کی آواز آئی، یہ جو شام سے لشکر آیا ہے بھائی یہ تمہارا دشمن نہیں ہے. مولا کا ایک چاہنے والا گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا تاکہ اونچا ہو جائے. مجمع تھا، لشکر بڑا تھا مولا کا. اس نے آواز دے کر کہا مولا سے کہ مولا یہ ہمیں مارنے آیا ہے، آپ فرما رہے ہیں یہ ہمارا دشمن نہیں ہے. حضرت فرمایا یہ تمہارا دشمن نہیں ہے، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے.
میرے بزرگ تشریف فرمائے یہاں پر. میں بھی خاندانی الحمدللہ عزادار اور ماتمدار خاندان سے اور ذاکروں کے خاندان کی اولاد ہوں. ہمارے ہاں یہ سرخ لائن ہوتی تھی، ریڈ لائن ہوتی تھی. علم کا مسئلہ، ماتم کا مسئلہ، ساری دوستیاں اپنی جگہ، یہاں مولا کا مسئلہ ہے. سارے تعلقات اپنی جگہ، یہاں مولا کا مسئلہ ہے. یہاں سمجھوتا نہیں ہوگا، عزاداری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ماتم پر جلوس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. تم نہیں تھے، یہ ذکر تھا. تم نہیں رہو گے، یہ رہے گا. میں کیوں اپنا ریکارڈ خراب کر کے جاؤں تمہارے تعلقات کی وجہ سے؟ تم کل یہاں ہو، کل کہیں اور چلے جاؤ گے، وہاں جا کے کہو گے آپ نے مانی کیوں تھی، ہمیں تو کرنا تھا، یہ ہماری تو ڈیوٹی بنتی تھی، آپ نے ہماری مانی کیوں؟ آپ کہتے نہیں مانتے، ہم کیا کر لیتے آپ کا؟ ہاں یہی بات میں کہتے ہیں. صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ. نہیں تھوڑا اس سے بلند صلوات ہوگی. اور تیسرا وہ فرد جسے 6 دفعہ سوچنا چاہیے مولا علی کا نام لیتے ہوئے، وہ ہے تنگ نظر، گھٹے ہوئے دماغ کا، چھوٹی سوچ والا. یہ پنجابی ہے، یہ سرائکی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ اردو اسپیکنگ ہے، جی یہ پختون ہے. اچھا، دیواروں پہ دیواریں، بیریئروں پہ بیریئر. پھر اور آگے بڑھتی ہے بات تو یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، نفرتوں ہی. اور پھر خاندانوں میں بھی، بھٹیوں میں بھی 25 مسئلے، اور چغتائیوں میں بھی 10 مسئلے، اور سیدوں میں یہ مسئلے کہ یہ زیدی ہے اور یہ جعفری ہے، اور یہ کاظمی ہے تو یہ بخاری ہے. کتنی دیواریں اٹھاؤ گے؟ ان بچوں جوانوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے تو دعا چاہیے. خبردار، تنگ نظر علی والا نہیں ہوتا، کھلے دماغ والا، وسعت قلبی، سیاہ صدر، برداشت، تحمل مزاجی، سب کا احترام، سب کا خیال، یہ مولا علی کے چاہنے والوں کی نشانیاں ہیں. جی بعض لوگوں کا چہرہ اتنا اترا ہوا ہوتا ہے، لگتا ہے چھٹا جہاز ڈوبا ہے ان کا. ارے مسکرا کے بات کر لو، ذرا آگے بڑھ کے سلام کر لو. جی اس کے بیٹے نے سلام نہیں کیا تھا، دوستیاں ہی ختم. میں فقیروں کی اولاد ہوں، فقیروں سے پیار بھی ہے مجھے. البتہ غلط فہمی نہ ہو، یہ روڈ پہ مانگنے والے جو ہیں یہ فقیر نہیں ہیں، یہ تو ذلیل ہیں. فقیر مانگنے والا نہیں ہوتا، فقیر اپنے مولا پہ توکل بانٹنے والا ہوتا ہے. فقیر اپنے مولا پہ بھروسہ بانٹ رہا ہوتا ہے. تو میں ٹنڈو آدم سے سانگڑ جا رہا تھا، سندھ کے 2 شہر ہیں، جڑواں شہر ہیں، بیچ میں پھاٹک آتا ہے، جیسے ابھی آپ کے چنیوٹ میں پھاٹک آیا، ایسے پھاٹک آتا ہے بیچ میں. تو گاڑی ہماری رکی، تو پھاٹک کی جو ناٹی سی دیوار ہوتی ہے، چھوٹی سی دیوار جس میں پھاٹک جڑا ہوا ہوتا ہے، اس پر ایک فقیر بیٹھا تھا. اس نے مجھے اسی حلیے میں دیکھا تو دور سے آواز دے کر اس نے کہا سلام علیکم یا علی مدد. تو میں نے سلام کا جواب بھی دیا اور مولا علی مدد بھی کہا. تو وہ فوراً دیوار سے کود پڑا، کہنے لگا اپنے ہی ہو کچھ دوں. میں نے اپنے دوست سے کہا بھائی گاڑی روکو، مجھے اترنے دو، مجھے پہلا فقیر ملا ہے. فقیر مل ہی نہیں رہے بھائی. میں عرض کرتا ہوں، فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، فقیر دینے والے کو کہتے ہیں. جب اس نے کہا نا کہ مجھے اپنے ہی لگے ہو کچھ دوں، تو میں نے بے ساختہ کہا مجھے پہلا فقیر ملا ہے. فقیر مانگنے والا نہیں ہوتا، فقیر تو دینے والا ہوتا ہے. تو خیر میں گاڑی سے اترا، میں ان کی طرف بڑھا، وہ میری طرف بڑھے. قلندر کے فقیر تھے جی. تو وہ میری طرف بڑھے، میں ان کی طرف بڑھا. مجھ سے کہنے لگے بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بڑوں کے پاس جب جایا کرو نا، بولنا بند کر دیا کرو اور صرف سنا کرو. یہ بولنے کی بیماری اتنی لگی ہوئی ہے کہ اس بات کا خیال ہی نہیں ہوتا یہ سینئر بیٹھا ہے، یہ بزرگ بیٹھا ہے، یہ عالم بیٹھا ہے، یہ تجربے کار بیٹھا ہے، یہ ہمارے دادا ہیں، یہ ہمارے نانا ہیں، یہ ہمارے علاقے کے بڑے ہیں. ان کے سامنے خاموش رہو گے تو زیادہ سے زیادہ دولت ملے گی.
تجربات کی دولت، مشاہدات کی دولت، نصیحتوں کی دولت. تو مجھ سے کہنے لگے کہ بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں. کیسے راضی کریں گے بڑوں کو؟ کیسے ان کے دل کو تیار کریں گے کہ وہ آپ سے بات کریں، اچھی اچھی باتیں کریں؟ میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں. کہنے لگے اللہ ولایت عطا کرتا ہے جب تک کہ زہد کی 7 منزلوں کو نہ گزارو. صاحب ولایت بنا دیتا ہے اللہ. پھر تم لوگوں کے مسائل حل کرو گے، پھر تمہیں واسطہ فیض بنا دے گا اللہ. تو 7 منزلوں سے گزرو گے. میں نے کہا جی عطا کریں. کہنے لگے ایک منزل آج بتاؤں گا، اس پر عمل کر لو تو مجھ جیسا ایک فقیر ملے گا دوسری بتانے کو. میں نے کہا جی عطا کریں. کہنے لگے زہد کی پہلی منزل ہے ذات کی نفی. اپنی ذات کی نفی کرو. ہمارے یہاں تو مصیبت ایسی ہے کہ مہنگا کپڑا پہن لے تو کپڑوں کی طرح اکڑ کر چلتا ہے. بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے. اتنا ذات کے اسیر ہیں. بڑی گاڑی میں بیٹھ کر سائیکل والے کو تو ذلیل سمجھتے ہیں، مہنگی گاڑی میں بیٹھ کے پیدل چلنے والے کو تو یہ آدمی نہیں مانتا. اتنا ذات کا اسیر ہے. اتنا ذات کا اسیر ہے کہ انہیں انجمن کا صدر بنا دو، پھر جو چاہو کرتے رہو. اور اگر انہیں تم نے نہیں بنایا تو پھر کچھ بھی نہیں کرنے دوں گا. دین سیاست سے جدا ہے، دین سیاست سے جدا ہے، سیاست دین سے جدا ہے. اور اتنی سیاست امام بارگاہوں میں ہوتی ہے، اتنی سیاست مدرسوں میں ہوتی ہے، اتنی سیاست مسجدوں میں ہوتی ہے. ذات کی اسیری، انانیت، تنگ نظری ہوتی اس وجہ سے. وہ کہتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں، بس دوسرا تو کوئی ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں. اس بنیاد پہ وہ تنگ نظر ہو جاتا ہے. ڈاکٹر ادیب الحسن صاحب نے کراچی یونیورسٹی میں آرگن ڈونیشن کے حوالے سے ایک سیمینار رکھوایا، اہدائے اعضا. اگر میرا دماغ مر جائے تو ضروری نہیں ہے کہ دل بھی فوراً بند ہو. اصل موت دل کے بند ہونے کی نہیں ہے، دماغ کے مرنے کی ہے. فقہی طور پر بھی، میڈیکلی بھی، شرعی طور پر بھی دماغ کا مرنا موت ہے. دل کی تو کیفیت یہ ہے کہ آپ اس کو کاٹ کے باہر نکال کے رکھ دیں، وہ بھی شاید آدھے گھنٹے تک دھڑکتا رہے گا. تو یہ دھڑک رہا ہے تو کیا یہ زندہ ہے آدمی؟ مردہ کا نکال کے رکھ دیں، وہ دھڑکتا رہے گا. تو اصل موت دماغ کی موت ہے. تو جب دماغ مر جائے، وہ جو وینٹیلیٹر پہ جب ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی دماغ والی لکیر سیدھی ہو گئی، اب یہ آدمی مر چکا ہے، دل دھڑک رہا ہے مگر اس کا ہارٹ بیٹ آ رہی ہے، تو یہ زندہ نہیں ہے. اس وقت میں آرگن نکالے جا سکتے ہیں، گردے، پھیپڑے، جگر، پتا. ہمارے باڈی میں 17 چیزیں ایسی ہیں جو زندگی دیں گی دوسروں کو. وہ سیمینار ہوا، مفتی منیب الرحمان صاحب بریلویوں کی طرف سے تھے، مفتی شیرانی صاحب دیوبندیوں کی طرف سے تھے، اور شیعوں کی طرف سے نہیں مگر شیعہ ایک شہنشاہ حسین نقوی بھی تھا. تو ہم نے اپنا مقالہ پیش کیا کراچی یونیورسٹی میں. پھر وہ بعد میں SIUT نے ان مقالات کو مجموعہ مقالات کے نام سے طباعت بھی اس کی ہوئی ہے، چھپا ہے، کئی دفعہ چھپا ہے. تو جب ہم پر واضح ہو گیا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور فقہا کی اجتہاد کی روشنی میں چند شرط و شرائط کے ساتھ آرگن کو ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے، اعضا کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے، تو بھائی پھر مجھے بھی ہدیہ کرنا چاہیے. تو الحمدللہ میری جیب میں میرا وصیت نامہ ہوتا ہے، وہ کارڈ ہوتا ہے کہ اگر ایسی میری موت ہو جائے کہ میرا دماغ مر جائے اور دل چل رہا ہو، تو پھر یہ میڈیکل کے لوگ میرے اندر سے چیزیں نکالیں اور ان لوگوں کو لگا دیں. اور الحمدللہ میری اس تبلیغ سے پاکستان میں سینکڑوں کی تعداد میں، پہلے انگلیوں پہ گنے ہوئے شیعہ تھے جنہوں نے اپنی وصیتیں کی ہوئی تھیں، اب الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں شیعہ ہو چکے ہیں جنہوں نے وہ وصیت کر دی ہے. اچھا میں بول رہا ہوں مگر سناٹا ایسا ہے، توجہ کہیں اور نہ ہو رہی ہو. ایک صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. تو جب یہ ہم نے سیمینار میں خطاب کیا اور بات آگے بڑھی، اور یہ وہ مقالہ ہم لوگوں کو دیتے ہیں جہاں جب ممکن ہوتا ہے،
تو ایک جگہ میں کچھ لوگوں نے مجھے روک لیا, کہنے لگے مولانا اگر میرے گردے کسی ہندو کو لگ گئے تو کیا ہوگا؟ اچھا یہ قبر میں سڑانے کو تیار ہے, قبر میں یہ گردے سڑ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, اس کے لیے تیار ہے یہ. مولانا میرا دل اگر کسی عیسائی کو لگ گیا تو کیا ہوگا؟ اور ایک نے تو حد کر دی, کہنے لگا مولانا اگر میرا دل کسی سنی کو لگ گیا تو کیا ہوگا؟ تو میں نے بے ساختہ پہلا جواب تو یہ دیا, گھٹے ہوئے دماغ والا تنگ نظر علی والا نہیں ہوتا. جی تمہارا دل اگر کسی ہندو کو لگ گیا تو کیا معلوم وہ مسلمان ہو جائے؟ تمہاری آنکھیں اگر کسی ایسے سنی کو لگ گئیں کیا معلوم وہ علم کی زیارت کرنے لگ جائے؟ انسانیت بھی کچھ ہے یا نہیں؟ تنگ نظر علی والا نہیں ہوتا. اس گھرانے کو پروردگار عالم, میں نے آپ سے کہہ دیا تھا بھائی 2 گھنٹے کی مجلس ہوگی, تھک کے نہیں سنے, مجھے صرف جو کھڑے ہوئے دوست ہیں نا ان کا احساس ہو رہا ہے کہ وہ تھک رہے ہوں گے. اگر امام بارگاہ میں بڑی عنایت, آپ نے 10 منٹ بڑھا دی ہے سرکار. میرے بزرگ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات پڑھ. اللہم صل علی. بات روشن ہے؟ میں اور آپ جس گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں نا, وہ گھرانہ لا بد لا جرم مانا جائے گا. اس گھرانے کو مانا جانا ہے. مجھے اس ملنگ سے, اس درویش سے بڑا پیار ہے جو ڈنڈا ہاتھ میں لے کے, کنٹھے گلابے پہن کے بازاروں میں آوازیں لگاتا ہے, آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. مجھے اس ملنگ سے اس لیے پیار ہے کہ جہاں میں مولوی تبلیغ کرنے نہیں پہنچ پاتا, وہاں یہ ملنگ مولا علی کی تبلیغ کرنے پہنچتا ہے. اور یہ حق اور سچ کہہ رہا ہے, سب کو آنا ہے اس دروازے پر. آج نہیں کل سب آئیں گے بھائی. دیر ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی سی, اور اس میں بھی میرا قصور ہے. میں اچھی تبلیغ نہیں کر پا رہا, میں اچھا کربلا سمجھا نہیں پا رہا, میں اچھا مولا علی کی ولایت کو پہنچا نہیں پا رہا. اپنی تنگ نظریوں کی وجہ سے, اپنی گھٹنوں کی وجہ سے, اپنی رسومات جو خود ساختہ ہم نے خامہ خواہ کی بنائی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے. خود نیاز پکائی خود کھا لی, یہ کون سا ہنر ہے؟ انہیں کھلاؤ نا جو نیاز نہیں کھاتے. ہاں واپس کر دیں, دوبارہ بھیجو, واپس کر دیں پھر بھیجو. میں ممبر حسین مولا پہ بیٹھ کر قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں 4-5 دفعہ سے زیادہ نہیں ہوگا, پھر وہاں سے نیاز آئے گی. اخلاق سے بہتر تبلیغ ہی نہیں ہے. شیعہ بچوں, تمہارے محلے میں دیوبندی, بریلوی, کوئی عالم دین, مولانا صاحب, مفتی صاحب رہتے ہیں نا. چنیوٹ تو ویسے ہی غنی ہے, تو ہر کچھ مدت کے بعد ایک کپڑے کا جوڑا, ایک مٹھائی کا ڈبہ طے کر لو, مولانا صاحب کے دروازے پہ جا کے کہو مولانا ہم شیعہ لڑکے ہیں, آپ کے لیے تحفہ لائے ہیں. آپ دیکھیے گا رنگ کیا بنے گا. توجہ کر لیا آپ نے؟ ابھی سے پلاننگ نہیں کریں, ایک خیال ہے تو بات بہت روشن ہے. سب کو اس دروازے پر آنا ہے. آج نہیں کل سب اسی دروازے پر آئیں گے. مجھے تو تعجب ہے ان لوگوں سے, تھکے تو نہیں ہیں؟ بڑی عنایت, آپ کی تازگی مجھے تازہ کر رہی ہے. مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جو یہ کہتے ہیں کہ علی دنیا میں 4تھے نمبر پر ہیں, مگر وہی کہتے ہیں آخرت میں پہلے نمبر پر ہے. بغیر مولا علی کے نبی کا جلوہ نہیں ہوگا محشر میں, جب تک علی علم لے کر نہیں آئیں گے. لواء الحمد, سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ محشر میں نبی کا علم علی لے کر آئیں گے, جس کا نام ہے لواء الحمد, جس کا ایک پھریرا مشرق میں جا رہا ہوگا, جس کا ایک پھریرا مغرب میں جا رہا ہوگا. اونچے اونچے علم بنانے والوں پہ تبصرے کرنے والوں,
محشر میں سب سے اونچا علم علی لے کر آئیں گے. مشرق میں پھریرا، روایت سنا رہا ہوں میں، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. اس کا ایک پھریرا مشرق میں جا رہا ہوگا، دوسرا پھریرا مغرب میں جا رہا ہوگا، اور جس پر ایک لمحے کے لیے بھی اس علم کا سایہ آ جائے گا، یہ سایہ دلیل ہوگا یہ جنتی ہے. جی مگر بغیر مولا علی کے تو نبی حوض کوثر پہ کسی کو جام ہی نہیں پلائیں گے. علی مولا کے نام پہ تو جنت کا افتتاح ہوگا. جی علی مولا کے نام پر جنت کا افتتاح ہوگا. حدیث سنا دوں؟ سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے. ان لباب الجنہ حلقۃ من یاقوتۃ حمراء، جنت پر سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہے. علی صفاء الذہب، جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے. تھک گئے آپ؟ جنت کے دروازے پر سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہے، جو سونے کے دروازے پہ جا کے سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے. اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی. جب وہ کنڈی بجتی ہے تو اس کے بجنے کی آواز جو بنتی ہے وہ یا علی کی بنتی ہے. جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے دوزخ کے ساتھ ہیں. اللہ دوزخ میں کم بھیجنا چاہتا ہے. اچھا یہ دوزخ بھی علی کے دشمنوں نے ہی بنوائی ہے، اللہ تو بھیجنا ہی نہیں چاہتا بھائی. لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب، حدیث سنا رہا ہوں، اگر لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے لما خلقت النار، تو میں اللہ دوزخ ہی نہ بناتا. تو اللہ تو دوزخ میں بھیجنا ہی نہیں چاہتا، یہ خود سے جانا چاہتے ہیں. جنت کے 8 دروازے، 8 دروازے پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. علامہ الجوینی کی کتاب فرائض الصمتین، سنی عالم دین نے لکھا ہوا ہے اس حدیث کو. جی جنت میں تھک تو نہیں گئے؟ جنت میں جب تیز ہوا چلتی ہے، ہمارے یہاں جب تیز ہوا چلتی ہے، شاعر حضرات تشریف فرما ہوں گے جی، تو وہ نظم کرتے ہیں صدائے سرسر. تیز ہوا کو کیا لکھتے ہیں شاعر؟ صدائے سرسر، سر کی آواز. ٹھیک ہے، جنت میں جب تیز ہوا چلتی ہے تو صدائے سرسر نہیں بنتی، علی 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 علی. حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، حدیث سے سنا رہا ہوں. یہ کوئی خطابت نہیں کر رہا، مجلس تو مجھے پڑھنی نہیں آتی. واقعی مجلس کہاں مجھے پڑھنے آتی ہے، آگے ہوں آپ کے پاس. جنت میں جب تیز ہوا چلتی ہے تو اس کی جو آواز بنتی ہے سب کے کانوں میں آئے گی علی علی علی. اللہ نے جنت کو مخملی پردوں سے سجایا ہوا ہے، اور مخملی پردوں پر اللہ نے جو نگار لکھے ہوئے ہیں نا، یہ جن بزرگوں نے یہ امام بارگاہ بنایا جو دنیا سے چلے گئے، ان کی مغفرت کے لیے صلوات. جو زندہ ہیں ان کی صحت کے لیے صلوات. اب آپ دیکھیں نا، یہ اگر کوئی انگریز آ جائے گا نا تو اس پلر کو ہی گھنٹوں دیکھتا رہے گا. ہم تو روزانہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ آپ تو روزانہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑا آرٹ ہے یہ. اس پلر کو ہی دیکھتا رہے گا، چھت کو ہی دیکھتا رہے گا، شاید لکڑی کی ہے. جی یہ کوئی کم بات ہے، کتنے دل سے اپنے گھر سے زیادہ اچھا مولا کا گھر بنایا ہے. جی یہ سجایا ہے نا، اللہ نے بھی جنت کو سجایا ہے، اور اللہ نے جنت کو سجایا ہی علی علی سے. ہاں باقاعدہ نگار، حدیث کہتی ہے اللہ نے مختلف طریقوں سے علی علی لکھا ہوا ہے جنت. اللہ نہیں چاہتا کہ جنت اور علی کے بغیر ہو. جنت علی، علی جنت. اسی لیے جتنا مزہ ہمیں امام بارگاہ میں آتا ہے، یہاں پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے نا، بعض جگہ میں نے اور قریب بلا کر اور ذرا تنگ بٹھا دیا. بدن کو تکلیف ہو رہی ہوگی مگر روح کو غذا مل رہی ہے.
یہ ہے اس دروازے کی برکتیں. وہ جو میرڈ اللہ نے بنایا، جس جو آیت میں لے کے چل رہا ہوں، وہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. کیوں امام بنایا ہے؟ لما صبروا، کیونکہ سب سے بڑے صابر ہیں. ان کے امام بننے کی سب سے بڑا میرٹ، سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ وہ صابر ہے. تم سے تو برداشت نہیں ہوتا، فوراً ہنٹر نکال لیتے ہو، فوراً تلوار نکال لیتے ہو، پھر امام بننے کا شوق بھی ہے. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. توجہ ہے بات کی؟ جی جی. جو پرانے مجلسی بیٹھے ہیں وہ تو ذرا ساتھ دینا میرا. ایک تعداد بچوں کی آئی بھی ہے جو کبھی کبھی آتی ہے. جی وہ میری محبت میں آئی ہے، مولا کی محبت کے بعد. صحیح ہے؟ ایسا ہی ہے تو بات روشن ہے. لما صبروا، اس لیے ہم امام بناتے ہیں کہ وہ صابر ہے. صبر ان کی امامت کی دلیل ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین کامل رکھتے ہیں. کوئی انہیں ان کے نظریے سے ہٹا نہیں سکتا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں سے کچھ کو. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام 12 ہیں مگر بننے کے قابل 12 سے زیادہ تھے. یہی ہوا نا مطلب؟ بڑی عنایت. ہم نے ان میں سے کچھ کو، امام تو 12 ہی ہے نا، اور قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. تو امام 12 مگر بننے کے قابل 12 سے زیادہ. اب وہ کون ہے کہ جو بننے کے قابل تھے مگر اللہ کا کلام، اللہ کا معیار، اللہ کا کام، اللہ کی مرضی، کہ مثلا 20 میں سے اس نے 12 کو بنایا. وہ کون ہے جن میں سے 12 بنائے؟ ان میں سے ایک کا نام عباس. لہذا استاد قمر جلالوی، شاعر حضرات آگاہ ہیں اور میری قوم آگاہ ہے استاد قمر جلالوی سے. استاد قمر جلالوی بڑا سہل ممتنع کا شاعر. استاد قمر جلالوی کے مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا. اب دیکھیں زبان، دیکھیں زبان، کتنی سادہ بات، کتنی مشکل بات کتنی سادگی میں کہی ہے. کہتے ہیں مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے. بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے. تھک رہے ہیں آواز. بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے. یہ استاد قمر جلالوی. تو استاد قمر جلالوی وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا کی تفسیر میں ان کے یہ 2 مصرے پڑھ سکتا ہوں. ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. تو استاد قمر جلالوی کہتے ہیں مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر. بھائی دوسرے مصرے پہ توجہ. مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ کیا بات، کیا بات. اچھا، مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے. عباس مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے.
محملیں تیار کرو. زینب میری بہن تیاری کرو، حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے. بہن زینب کو رات کی تاریکی میں جا کر امام نے پیغام دیا، تیاری کرو کل ہم شہر چھوڑیں گے. اور رونے والوں خود پہلے گئے ہیں نبی کے مزار پر، قبر مصطفیٰ سے لپٹ کے روئے، اور اتنا روئے جو روایت پڑھ کر پڑھ رہا ہوں نا، اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کے آنسو قبر کو تر کر رہے تھے کہ قبر مصطفیٰ سے آواز آئی، میرے لال تم مدینہ چھوڑ دو، تمہارا نانا تمہارے ساتھ ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے. جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے. جی کچھ ہی دیر رہ گئی ہے رات آنے میں. میرے مولا کی شب ہجرت ہے، شب مسافرت ہے. اجرکم اللہ. اور پھر بھائی کی قبر پہ گئے، امام حسن کی قبر سے لپٹ کے روئے. رونے والے سنیں گے. پھر آخر میں جناب زہرا کی قبر پہ گئے، مگر قبر زہرا پہ ایسے جا رہے تھے جیسے چھوٹا بچہ ماں کے پاس جا رہا. اجرکم اللہ. اور ماں کی قبر سے لپٹ کر میرے مولا بہت دیر تک روتے رہے. قبر زہرا سے آواز آئی، میرے لال تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے. دوسرا دن نمودار ہوا، عباس قناتیں لگوا دو اور شہر میں سنانی سنا دو کہ اس رستے سے کوئی نہ گزرے. اجرکم اللہ. اس لیے کہ حسین کی بہنیں باہر آ رہی ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حق ہے ایسے رونے کا، حق ہے ایسے رونے کا. آپ جب ایسے روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں. اور خواتین بھی مجلس میں ہے نا، میں ان بیویوں سے کہوں گا ذرا احتیاط رہے، کسی کو دھکا نہ لگ جائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ایک ماں آئی ہوئی ہو اور اس کے ساتھ 4 سالہ پوتی بھی آئی ہوئی ہو، اور وہ آپ کو ایسے روتے ہوئے دیکھ کر دادی سے کہہ رہی ہو، دادی یہ لوگ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ اور پھر دادی کہے گی، سکینہ یہ تمہارے بابا کو رو رہے ہیں. تو وہ ٹھنڈی سانس لے کے کہے گی، کاش یہ کربلا میں ہوتے، میرا بابا یوں نہ مارا جاتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. قناتیں لگائی گئیں، ایک ایک ہماری دروازے کے سامنے لائی گئی. مگر رونے والوں جب دروازے سے بی بی باہر آتی تھی تو اس بی بی سے متعلق بچہ، جوان، مرد آگے بڑھتا تھا. ایک بی بی باہر آئی، جناب قاسم آگے بڑھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جناب قاسم نے سہارا دے کر اپنی ماں بی بی ام فروہ کو محمل میں بٹھایا. کچھ دیر کے بعد ایک اور بی بی باہر آئی تو حضرت علی اکبر دوڑے اور سہارا دیا، اپنی ماں ام لیلہ کو بٹھایا. کچھ دیر کے بعد جناب بی بی ام کلثوم باہر آئیں تو ان کے بچے حضرت عباس آگے بڑھے. مگر ایک عجیب منظر بنا. کچھ دیر کے بعد آخر میں ایک بیوی باہر آئی جسے دیکھ کر سب نے اپنا کام چھوڑ دیا. امام نے کرسی چھوڑ دی، عباس نے سواریوں پہ سامان لد رہا تھا وہ کام چھوڑ دیا. سب جوان آگے بڑھے، کوئی ہاتھ کا سہارا، کوئی بازو تھام رہا ہے. حضرت عباس نے اپنے گھٹنا ٹیک دیا، بی بی اس پہ پیر رکھ کے بیٹھے. رو رہے نا آپ، اللہ آپ کو شام لے جائے.
اب کی دفعہ جب شام جائے تو جناب زینب کا زیارت نامہ پڑھتے ہوئے وہ جملہ ضرور پڑھیے گا جس میں سلام کرنے والا کہتا ہے سلام ہو آپ بی بی آپ پر کہ جب آپ 11 محرم کو بے کجاوا اونٹ پر بٹھائی جا رہے تو نہر کی طرف رخ کر کے کہہ رہی تھی عباس تم نے مجھے مدینے میں سوار کیا تھا، آؤ اب زینب سوار ہو رہی ہے، کوئی نہیں ہے جو زینب کو سوار کرے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ محمل تیار، قافلہ چلنے لگا۔ ابھی امام گھوڑے پر بیٹھے ہی تھے کہ جناب عباس نے آ کے فرمایا مولا ہماری حویلی کی ہماری خاندان کی بزرگ معمر بیویاں آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ امام نے فرمایا عباس میں نے سب سے رخصت لے لی، کون بلا رہا ہے؟ کب بیویاں بلا رہی ہیں؟ کون بیویاں ہیں؟ بی بی ام سلمہ، نبی کی زوجہ، ام المومنین، امام حسین کی نانی، بی بی ام البنین، مولا عباس کی ماں، امام حسین پہ ماں کا درجہ رکھنے والی بی بی ام ہانی، امام حسین کی پھوپھی، مولا علی کی بہن، حضرت ابو طالب کی بیٹی، یہ 3 معمر بیویاں امام حسین کو بلا رہی ہیں۔ امام نے فوراً سواری سے خود کو اتارا، حویلی میں گئے، سامنے یہ بیویاں کھڑی تھیں۔ سب سے پہلے اپنی نانی کے قریب گئے، بی بی ام سلمہ کے قریب، آگے بڑھ کے کہا نانی آپ نے مجھے بلایا ہے؟ تو بی بی نے اپنی چادر میں سے ایک شیشی نکالی، اجرکم اللہ، جس میں خاک تھی۔ فرمایا حسین تمہارے نانا نے مجھے یہ خاک شیشی میں یہ خاک دی تھی اور مجھ سے کہا تھا جب یہ خاک خون میں بدل جائے، اجرکم اللہ، تو سمجھ جانا میرا حسین مارا گیا۔ حسین مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اس سفر سے واپس نہیں آؤ گے، تم جیسے جا رہے ہو نا لگتا ہے اسی سفر میں تمہیں مار دیا جائے گا۔ تو امام نے آگے بڑھ کے فرمایا نانی ہاں میں اس سفر سے واپس نہیں آؤں گا، مجھے اس سفر میں مار دیا جائے گا۔ تو سنیں گے زدارو، جناب ام سلمہ نے ایک قدم خود آگے بڑھی اور فرمایا پھر زینب کو چھوڑ جاؤ۔ فرمایا اماں اللہ زینب کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ہو گئی مجلس عزادارو، میں 1 یا 2 منزلیں اور لوں گا۔ پھر جناب ام ہانی کو اپنی پھوپھی کو دیکھ کے فرمایا اماں آپ نے بلایا؟ فرمایا اے میرے بچے ہمارے گھر کا ہماری حویلی کا پرانا دستور ہے جب ہمارے یہاں کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو ہمارے گھر میں بسنے والی جناتنیاں روتی ہیں، میں کل رات سے جناتنیوں کے رونے کی آوازیں سن رہی ہوں۔ امام نے فرمایا اماں یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے، یہ مجھے گھر سے رخصت کر رہی ہے۔ جناب ام البنین کو دیکھ کے فرمایا اماں آپ کچھ کہتی ہیں؟ فرمایا اے آقازادے تمہارے بابا نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا کرے، اللہ نے 1 نہیں 4 مجھے بیٹے دیا ہے، مگر میں سوچتی ہوں کہیں عباس وفاداری میں کوتاہی نہ کر جائے۔ مولا حسین نے مڑ کر دیکھا حضرت عباس کو، اشارہ کر کے بلایا عباس اپنی ماں کو یقین دلاؤ تم کتنے بڑے وفادار ہو۔ مولا عباس نے بڑھ کر کہا اماں 70 مرتبہ مارا گیا اور پھر زندہ کیا گیا، تب بھی حسین کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اجرکم اللہ۔ ہو گئی مجلس، 1 منزل اور ایک منزل اور میرے ساتھ رہیے۔ قافلہ چلا، ابھی قافلہ کچھ آگے گیا تھا کہ حضرت عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے کبھی آگے لے جاتے ہیں کبھی پیچھے چلے جاتے ہیں، آنے والوں کو آگاہ کرتے ہیں یہ رستہ تمہارا بھی ہے یہ رستہ ہمارا بھی ہے، بس اتنا خیال رہے کہ ان محملوں میں زینب ہے۔ یہ مولا عباس کا کام تھا قافلے کی حفاظت کرنا، کہ اچانک گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام حسین کے قریب آئے، سلام کر کے کہا مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ چل رہا ہے۔ امام نے فرمایا عباس کس کا قافلہ ہے؟ کہ مولا صحابی رسول ہیں، نبی کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بیٹا بھی ساتھ ہے ان کا ایک غلام بھی ساتھ ہے، بس یہ 3 لوگوں کا قافلہ ہے، 4-5 سواریاں ہیں، کچھ پہ سامان لدا ہوا ہے، یہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ امام نے ذوالجنہ کی گردن پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا اے میرے راہبار میرے نانا کے صحابی تک مجھے پہنچا۔ گھوڑا مڑا، امام صحابی کی طرف بڑھے، انہوں نے جب آتے ہوئے دیکھا امام حسین کو تو حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری گھوڑے سے اتر آئے، ان کا بیٹا اور غلام بھی گھوڑے سے اتر آئے۔ عبداللہ ابن عروہ غفاری کی کیفیت یہ ہے کہ کمر خمیدہ ہے،
कमर को संभालने के लिए पटका बांधा हुआ है, बाल सफेद हैं, हाथों में राशा है, चेहरे पे बुजुर्गी के आसार हैं, मुसिन साहबी है नबी के। इमाम ने आगे बढ़ के गले से लगाया, नाना के साहबी कहां का इरादा है? कहा हुसैन तुम कमसिन थे, नबी खुतबा दे रहे थे, तुम मस्जिद में आए, तुम्हारा पैर कुर्ते में उलझा, तुम जमीन पे गिरे, नबी ने मिंबर छोड़ दिया, तुम्हें आगोश में लेकर मिंबर पे बिठाया और हमसे मुखातिब होके कहा, मेरे हुसैन को गौर से देखो, अगर ये अपने बच्चों के साथ हिजरत करे, तुम में से कोई जिंदा हो, मेरे हुसैन का साथ जरूर देना। हुसैन मैं बूढ़ा जरूर हूं, मुझे मगर नबी की वसीयत पे अमल कर रहा है। इमाम ने रोकर गले से लगाया, अब्बास लेके चलो। क्या नहीं हुसैन तुम्हारा काफिला आगे चलेगा, मैं पीछे पीछे चलूंगा। इमाम ने फरमाया आप अकेले क्यों चलेंगे, आप अलहदा क्यों चलेंगे? क्या नहीं हुसैन मैं उस काफिले में नहीं चलूंगा, उस काफिले में ज़ैनब की सवारी है। मैं कहूंगा अब्दुल्ला बड़ा अदब किया ज़ैनब का, 11 मुहर्रम को आओ देखो, ज़ैनब चादर मांग रही है। कोई है जो नबी ज़ादियों की हिफाजत करे? अला लअनतुल्लाह अला ज़ालिमीन। या अल्लाह इन नवाजों पर रहमत नाजिल फरमा, रोने वालों की तौफीकात में इजाफा फरमा। मरहुमीन मगफूरीन जिनके इसाले सवाब की मजलिस है, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। परवरदिगारा इस घर के तमाम अहबाब को सेहत व सलामती अता फरमा, इस शहर में अपनी रहमतें नाजिल फरमा। सुन्नी शिया मेरे भाई जो मजलिस में आए हुए उन सब की दुआओं को कबूल फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, ताजील फरमा।